ایک آدمی کو 4 بیٹا تھا، کسی کو نہیں پڑھایا، جاہل اکھر جاہل رکھا. جانتے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے جب قرآن پڑھنے والے بہت کم تھے، اکا دکا قرآن آدمی پڑھنے جانتا تھا. باپ کا آخری وقت آ گیا، مرنے لگا، رونے لگا، تو بیٹوں نے کہا کہ بواتے کنے کا نہیں جا. تو باپ بولی کہ بیٹا ہم صرف دولت کمائے، آخرت نہیں بنا پائے. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا. سونا چاندی تو میں نے کمایا، لیکن قبر کے لیے تیاری نہیں کر پائے، نہ قبر کے لیے نہ حشر کے میدان کے لیے. میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ڈر لگ رہا ہے بیٹا، مجھے ڈر لگ رہا ہے. لیکن ایک وصیت ہے میرے بیٹوں، میرے مرنے کے بعد یہ وصیت پوری کرو گے؟ تو بیٹوں نے کہا کہ ابا بولیے تو صحیح کیا وصیت ہے. کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں نا تو میرے پلے تو کچھ عمل ہے نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، کچھ نہیں ہے بیٹا، ہم کچھ کیے ہی نہیں دنیا میں. تو بیٹا کسی قرآن پڑھنے والے کو لا کر، حافظ قرآن کو لا کر، نہ قرآن پڑھوا کر میرے حق میں دعا کروا دینا، شاید اللہ قرآن کے صدقے میں میرے گناہ کو معاف کر دے. تو بیٹوں نے وعدہ کیا کہ ابا ایک وصیت کیا، اگر 10 وصیت بھی آپ کی ہوگی تو پوری کریں گے، اس لیے کہ آپ نے ہم لوگوں کے لیے دولت اکٹھی کی ہے. باپ اس دنیا سے چلا گیا، اس دنیا سے چلا گیا. عبادت کرو تم، عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی. یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی. مرنے والا مر گیا، بیٹے جمع ہوئے، رشتہ دار آئے، نہلایا دھلا گیا، جنازہ پڑھا گیا، قبرستان میں لے جا کے دفن کر دیا. چاروں بیٹا رات میں بیٹھا مشورہ کرنے کے لیے کہ ابا مر گیا ہے، وصیت کے مطابق کسی حافظ قرآن کو لا کر قرآن پڑھوا کر دعا کروانا ہے. تو 3 بیٹا بولا، چھوٹے بھائی سے بولا کہ سنا زیادہ پریشان مت ہوئے، بابا مر لے گے، اب وہ جانے قبر جانا ہے، ٹینشن مت لے، اپنا اپنا کام کرے. ہم کہاں ڈھونڈنے جائیں گے بھائی حافظ قرآن کون ہے؟ مر کے تو دیکھو نا، کون کس کو یاد کرتا ہے بھائی؟ مرنے کے بعد کوئی کسی کو یاد کرتا ہے؟ یہ گھر والے 2-4 دن رو لیں گے، آنسو بہا لیں گے، دعا ہوا ہوگا تو کروا دے گا. 6 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ سال بھر تک یاد رکھے گا، پھر اس کے بعد کون تھے آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں. یہ اتنی بڑی ظالم دنیا ہے، یہ دھوکے کی دنیا ہے. دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دھوکے کی دنیا، نکلو دنیا کی محبت کو دلوں سے نکالو، اللہ کے رسول کی محبت کو دلوں میں بساؤ. چھوٹا بیٹا نہ بولا کہ نہیں آپ لوگ مت جائیے لیکن ہم جائیں گے، پورنیہ میں حافظ نہیں ملے گا ہم کٹیہار چلے جائیں گے، سپول چلے جائیں گے، مدھے پورہ چلے جائیں گے، دربھنگا چلے جائیں گے، جہاں ملے گا لگ پکڑ کے لیں گے. نکل گیا، صبح ہوئی نکل گیا، چلا گیا مدھے پورہ. دیکھا ایک بابا گلی میں بھیک مانگ رہا تھا اور قربان جا. چھوٹا بیٹا چلا گیا، نکلا مدھے پورہ چلا گیا. ایک بابا سے ملاقات ہو گئی، بابے سے ملاقات ہو گئی، بھیک مانگنے والے سے ملاقات ہو گئی. کہا کہ بابا آپ گلی گلی گھومتے ہو، آپ کی نظر میں کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی قرآن پڑھنے والا ہے؟ تو بابا نے کہا کہ بیٹا بات کیا ہے؟ کہا کہ میرے ابا کی وصیت تھی میرے مرنے کے بعد کسی قرآن پڑھنے والے کو لا کے قرآن پڑھا کر دعا کروا دینا. تو بابا نے کہا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ بولا کہ میرا گھر پورنیہ. تو بابا نے کہا کہ پورنیہ میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ملا؟ بولا کہ اللہ یہی تو مصیبت ہے، اگر پورنیہ میں قرآن پڑھنے والا ہوتا تو ہم مدھے پورہ کہے کے لیے آتے. تو بابا سوچنے لگا کہ رے باپ
یہ تو بڑا اچھا موقع ہے. جب پورنیہ میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے تو کہیں نہ ہم حافظ قرآن بن جائیں. ارے غلطی کوئی پکڑ لے گا؟ جب کوئی جانتا ہی نہیں تو پکڑے گا کیسے؟ بولا بیٹا آپ سمجھو پریشانی دور تمہاری. بولا کیسے؟ بولا کہ ہم حافظ قرآن بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں. اب پکا جاہل تھا. بڑا خوش ہوا، پکڑ کے گھر لے آئے. بولا پڑھے؟ بولا یہاں مت پڑھیے، قبرستان میں پڑھیے میرے ابا کا قبر میں بیٹھ کے. بولا ٹھیک ہے جاؤ تم گھر جاؤ. بولا نہیں گھر نہیں جائیں گے، میرے سامنے پڑھیے. پڑھنا شروع کیا. اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں، اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں، اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں. لڑکا بولی مجھ سے بڑا اچھا پڑھی. دوسرا بھائی بھی ایک جاہل کو پکڑ کے لیا. بولا کہ چھٹکا لا سکتا، ہم نہیں لا سکتے. وہ بھی ایک جاہل کو پکڑ کے لیا، گھر لایا، کھانا پینا کھلایا. بولا پڑھیں؟ بولا یہاں مت پڑھیے، میرا چھوٹا بھائی کا حافظ صاحب قبرستان میں پڑھ رہا، آپ اسی کے بغل میں بیٹھ کے پڑھیے گا. بولے واہ وہ حافظ صاحب ہے. بولا اچھا وہ حافظ صاحب ہوگا، جتنا ہم کو ملتا ہے آدھا اس کو دے دیں گے، آدھا تو بچے گا. جب یہ گیا، یہ لمبا کرتا، لمبی داڑھی، لمبی ٹوپی، وہ جو پڑھ رہا تھا وہ پڑھنا بند کر دیا. یہ لاگی جی اصلی آ گئی، نہ یہ اصلی تھا نہ وہ اصلی تھا. بس جا کے یہ بیٹھا، سلام دعا ہوئی، بیٹھا. دونوں بھائی کھڑا ہے کہ پڑھیے آپ لوگ. بولا بس اترا سی گھر جو ہماری پڑھتے رہے وہ. بولا نہیں سامنے میں پڑھو. تو پہلا والا بولا کہ اب اصلی ہے کہ نکلی ہے پتہ کر لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. پڑھنا شروع کیا. اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں، اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں. دوسرا والا سمجھ گیا کہ پکا جاہل. تو وہ بھی پڑھنا شروع کیا. جیسن تو ویسن میں، جیسن تو ویسن میں، جیسن تو ویسن میں، جیسن تو. ہاں 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 میرے بھائیو، تیسرا بھائی وہ بھی گیا، ایک جاہل کو پکڑ کے لیا، تیسرے کونے میں بٹھایا. چوتھا بھائی کہاں ماننے والا تھا، بولا کہ 3 لا سکتا ہے تو ہم باپ کا بیٹا نہیں، ہم بھی تو لا سکتے ہیں. وہ بھی بھاگا گیا، ایک جاہل کو پکڑ کے لے آیا. چاروں کو 4 کونے میں بٹھایا. بولا اچھا یہ بتائیے آپ لوگ، بابا کے جنت پہنچاؤں میں کتنا دن لگتا؟ تو براس نکل کی بیٹا جنت بہت دور چھ، کم از کم 2 مہینہ لگتا. بولا 2 مہینہ لگو کہ 4 مہینہ؟ بابا کی جنت ایسی اندر باہر مت چھوڑیا. 2 آدمی ہاتھ پکڑیے، 2 آدمی پیر پکڑیے، میرے ابا کو جنت کے اندر میں داخل کر دیے. قربان جاؤ. پہلا پڑھنا شروع کیا، اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں. دوسرا بولا جیسن تو ویسن میں، جیسن تو ویسن. تو تیسرا سمجھ گیا کہ یہ دونوں پکا جاہل ہے. تو وہ بھی پڑھنا شروع کیا. یہ اندھیری تقلید کب تک چلے گی، کب تک چلے گی، کب تک چلے گی. چوتھا سمجھ گیا کہ تینوں پکا جاہل ہے. وہ بھی پڑھنا شروع کیا. جب تک چلے چلنے دو، جب تک چلے چلنے دو، جب تک چلے چلنے